बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक आज 4 बड़ी और अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये कैसी अपडेट्स हैं, इसके बाद आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात होंगे या फिर नहीं होंगे। और इसमें हमें तमाम रियासती इदारे, हुकूमतें, शख्सियात जो हैं और जो बड़े इदारे हैं वो एक पेज के ऊपर दिखाई देते हैं। और ऐसा महसूस होता है जैसे कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बांध कर उनको पाकिस्तान के सिस्टम से बाहर फेंकने की कोशिश की जा रही है। 4 डेवलपमेंट्स जो हुई हैं वो इतनी अहम और इम्पोर्टेंट हैं जिसके पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर उसके गहरे गहरे असरात हो सकते हैं। और इस डेवलपमेंट्स में आपको पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान की हुकूमत का और पाकिस्तान के सिस्टम को आप नंगा होते हुए देखेंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो असम्बलियाँ हैं उन्हें तहलील हुए कम अज़ कम दूसरा से तीसरा हफ्ता शुरू होने को है। और यही जो जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं ये मुसलसल डिमांड करती हुई आई हैं कि पाकिस्तान में आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान में तमाम तर काम है वो आइन और कानून के तहत होना चाहिए और पाकिस्तान में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो गैर आइनी हो। और सो कॉल्ड ये जमातें अपने आप को जमहूरी भी कहते हैं, आइन पसंद भी कहते हैं और सिविलियन बालादस्ती की बात भी करते हैं। लेकिन जब से इनकी ज़िंदगियों में और इनकी सियासत के अंदर इमरान खान साहब आए हैं या तहरीक इंसाफ आई है, तब से लेकर अब तक ये जो जमातें हैं ना अब जमहूरी रही हैं, ना आइन इनकी प्रायोरिटी रही है, ना सिविलियन बालादस्ती इनकी प्रायोरिटी रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और ये जमातें एक पेज के ऊपर हैं और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो पिछले 70-75 साल से गला सड़ा निज़ाम है, उसे बरकरार रखा जाए और जो हमारी बदमाशी या फिर जो हमारी बादशाही या फिर जो हमारी सुपरमेसी है वो बरकरार रहे और कोई और प्लेयर इन सारे मामलात के अंदर ना आए और अवाम की जो हालात हैं और जो अवाम को हमने अपना महकूम बना के रखा हुआ है वो वही मेंटेन रहे। पीटीआई ने तब्दीली लाने की कोशिश की। तब्दीली लाते लाते कोविड आया, महंगाई का सुपर साइकिल आया और अवाम ने इमरान खान को सपोर्ट किया, वोट किया। लेकिन लड़ाई ये है कि इमरान खान से जो इस शक्ल में जो अवाम को एक आखिरी उम्मीद नज़र आ रही थी, उन्होंने कहा क्यों ना ये अवाम से उम्मीद छीन ली जाए। लेकिन इमरान खान में बड़े खुशकिस्मत भी हैं और वो इनकी सियासत से 10-15 साल आगे की सोच भी रहे हैं और यही वजह है कि अकेले इमरान खान ने इनको ऐसा घुमन घेरी के अंदर डाला हुआ है कि इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान से निपटा कैसे जाए। केपीके और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़कर इमरान खान ने कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को मजबूर कर दिया कि वो इंतखाब करवाएं। लेकिन अब पूरा सिस्टम और जमातें और हुकूमतें और इदारे सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त ये सोच रहे हैं कि इस सारे मैस से निकला कैसे जाए और कैसे पाकिस्तान को इलेक्शन से बचाया जाए और कैसे अपने आप को इमरान खान के दोबारा इक़्तिदार में आने से बचाया जाए और कैसे रोका जाए। ये सारा जो लड़ाई है या कोशिशें हैं या ये जो इस वक्त परेशानी है वो सिर्फ फेयर फैक्टर है कि इमरान खान दोबारा आ गया तो फिर हमारी सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब बड़ा चैलेंज इस वक्त हुकूमत के लिए भी, इदारों के लिए भी और पीटीआई के लिए भी वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस, पीटीआई चाहती है इलेक्शंस हो जाएं, बाकी लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है और ख़त में उन्होंने कहा है कि गवर्नर दोनों जो हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आइन के मुताबिक वो तारीख देने के पाबंद हैं और अगर वो तारीख नहीं देते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि आर्टिकल 2118 के तहत इन दोनों सूबों के अंदर इंतखाबात करा दिए जाएं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात कराने में नाकाम रहता है या फिर अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहता है
تو یہ ذمہ دار اس کا الیکشن کمیشن ہوگا اور پھر الیکشن کمیشن کے خلاف آئینی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ صدر مملکت نے مختلف ڈیموکریسیز کے اندر ہونے والے کرائسس کے اندر، جنگوں کے اندر، خراب معاشی حالات کے اندر بھی انتخابات کرانے کے حوالے دیے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن سے ہی جمہوریت کو پروان ملتی ہے یا چڑھتی ہے، تو لہٰذا الیکشن کرائیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میں انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران کی فراہمی کا مطالبہ کیا تھا عدلیہ سے کہ جوڈیشل افسران ہمیں فراہم کیے جائیں تاکہ ان کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کے طور پر تعینات کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ان کی اجازت سے اور ان کی منظوری سے الیکشن کمیشن کو انہوں نے خط لے کر آگاہ کیا ہے اور معذرت کر لی ہے کہ ہم جوڈیشل افسران فراہم نہیں کر سکتے، کیونکہ 13 لاکھ سے زیادہ جو مقدمات ہیں وہ پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے اندر زیر التواء ہیں۔ عدلیہ کافی زیادہ پریشر میں ہے ان کیسز کی وجہ سے، اور ماضی کے اندر جو ہم نے الیکشنز ڈیوٹیاں کی ہیں ان کے جو تجربات ہیں وہ بہتر نہیں رہے، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی اور انتظام کرے، اور ہم بھاری دل کے ساتھ معذرت کر رہے ہیں۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق اب الیکشن کمیشن بیوروکریسی یا پھر اپنے افسران میں سے کسی کو الیکشن ریٹرننگ آفیسر یا پھر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے طور پر اپوائنٹ کر دے گا۔ اور اگر بیوروکریسی ہے پنجاب اور وہ بیوروکریسی ٹوٹل کنٹرول بائی وفاقی حکومت ہوگی یا پھر نگران سیٹ اپ ہوگی، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ الیکشن صاف شفاف اور منصفانہ کیسے ہوں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کے تحت بھی الیکشن بہتر ہو سکتے ہیں، تو کراچی کے بلدیاتی انتخابات دیکھ لیں جہاں پر ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز انتظامیہ سے تھے، اور انہوں نے جس طریقے سے الیکشن کے نتائج کے اوپر جس طرح سے اثر انداز ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج اہم اجلاس ہوا، یہ تیسری ڈیولپمنٹ ہے۔ کل KPK کا ہوا، آج پنجاب کا ہوا۔ IG اور چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے بریفنگ دی گئی اور ہاتھ کھڑے کر دیے گئے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ بھائی ضمنی انتخابات اور جو اپنا جو صوبائی اسمبلی کے انتخاب ہیں وہ ایک ہی تاریخ کے اوپر ہوں، اگر ایک تاریخ کے اوپر نہیں ہوں گے تو پھر خرچے ڈبل ہوں گے، اور صرف یہ بتایا کہ امن و امان کے اوپر 42 ارب روپے تقریباً خرچ آئیں گے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ گندم کی کٹائی کا موسم ہوگا، لوگ اس میں مصروف ہوں گے، پولیو ہوگی، لوگ اس کے اندر مصروف ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو مردم شماری شروع ہونے والی ہے، ڈیوٹیاں وہاں پہ ہوں گی، لہذا جو سٹاف ہے اس کی دستیابی تھوڑی سی پاسبل نہیں ہوگی، اس لیے الیکشن کمیشن ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر انتخاب کرانے یا نہ کرانے کا فیصلہ کرے۔ IG پنجاب نے تو کہانی ہی توڑ دی تھی، انہوں نے کہا 3 لاکھ بندے شارٹ ہیں پولیس کے، جن کو پورا کیا جائے گا رینجرز اور فوج کے ذریعے، اور کچے کے اندر آپریشن چل رہا ہے۔ کئی اضلاع کے اندر دہشت گردی کے خطرات ہیں، 8 ڈسٹرکٹ انہوں نے گروا دیے، اور یہ کہا کہ افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں، 20-25 کے گروپ میں وہ ہوتے ہیں، اور 20-25 کے گروپ کے ذریعے وہ دہشت گردی کی واردات کرتے ہیں، لہٰذا آپریشن کے دوران الیکشن کرانا ناممکن ہوگا، مشکل ہوگا، اور 4 سے 5 مہینے پاسبلٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی مان لیا۔ تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے انتخابات کے لیے 14 ارب روپے کے فنڈز فراہم کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے، پاکستان کے اندر بہت زیادہ معاشی مسائل ہیں، پاکستان IMF کے پروگرام میں چل رہا ہے، اور اس پروگرام کے تحت پاکستان کے جو مالیاتی اہداف ہیں وہ بہت سخت ہیں، سیلاب کی وجہ سے بحالی کے اقدامات کے اوپر بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے ملکی معاشی خراب صورتحال ہے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم پیسے نہیں دے سکتے۔ جب پاکستان کے اندر معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے ہم آپ کو فنڈز فراہم کر دیں گے، لہٰذا تب تک کوئی پیسہ نہیں ہے۔ مطلب اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا IMF سے پیسے مانگے گا الیکشن کرانے کے لیے،
یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ورلڈ بینک کو کہے گا، ایشین بینک کو کہے گا، یا پھر اسٹیٹ بینک سے کہے گا کہ پیسے دیں. ہاں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ آئینی اختیار ضرور موجود ہے کہ وہ ان کو آرڈر دے انڈر آرٹیکل 2118 کہ آپ ہمیں پیسے دیں، آپ الیکشن کمیشن کو پیسے دیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے اور ہم اپنا آرڈر کر رہے ہیں. اور اگر وہ آرڈر نہیں مانتے تو الیکشن کمیشن کنٹیمپٹ آف کورٹ کی یا پھر کنٹیمپٹ آف الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ شروع کر سکتا ہے اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتا ہے. کیا الیکشن کمیشن ایسا کرے گا؟ اور جس طریقے سے ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک تو معاشی بحران ہے، دہشت گردی ہو گئی ہے، اور جو گیم ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن ہی کہہ دے، الیکشن کمیشن اپنا کاندھا استعمال کروائے کہ بھئی الیکشن نہیں ہو سکتے. اس وقت حالات بہت خراب ہیں. تو کیا الیکشن کمیشن اپنا کاندھا استعمال کرنے کے لیے تیار ہے؟ آج کی الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز میں اس کا جواب تھا نفی. الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ الیکشن کرانا آئین کے مطابق ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں گے. اب یہاں پر چیف الیکشن کمشنر کا ٹیسٹ ہے، اور تحریک انصاف کو بھی پہلی دفعہ چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب سے امیدیں جو ہیں وہ وابستہ انہوں نے کر لی ہیں. لیٹس ہوپ کہ جو ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو. لیکن میں پھر وہی بات کرتا ہوں، کیونکہ کارٹونسٹ اگر میری بات سن لے تو اس کے اندر ایک کارٹون بنا ہے جس میں 13 جماعتیں بیلٹ باکس اٹھا کر آگے بھاگ رہی ہوں، اور عمران خان عوام کے ساتھ بیلٹ پیپر اٹھا کر ان کے پیچھے بھاگ رہا ہو کہ بھائی رکو ووٹ ڈالنے دو. یہ بھاگ رہے ہیں، بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہو کے بھاگ رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان اور عوام میں عمران خان عوام کا ہم مقابلہ کیسے کریں، سامنا کیسے کریں. ان سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. نئے بہانے ہیلے تراش کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہا. الیکشن آپ جب بھی کرائیں، چھوڑ دے جی 3 سال 4 مہینے 5 مہینے کے لیے آپ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، لیکن الیکشن تو آپ کو کروانے پڑیں گے. جب کروائیں گے تب یہی صورتحال ہوگی. یہ تھا آج کا ویلاگ. وہی وقت کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.